کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ ہمارے عمل میں نہیں آ رہا ہوتا؟ تو اس کی کیا ریزن ہے؟ حالانکہ قرآن کا تو یہ معجزہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے سامنے بھی، مشرکین مکہ جو تھے ان کے سامنے بھی قرآن پڑھتے تھے تو وہ ان کے دل کے اوپر اثر ضرور کرتا تھا. ابھی تو وہ سنتے ہی نہیں تھے کہ یہ ہمارے دل پہ، یعنی یہ کوئی جادو والی چیز ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. تو پھر ایسی کیا ریزن ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، صبح شام پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں سورت پڑھنی ہے، یہ سورت پڑھنی ہے، لیکن وہ ہمارے دلوں کے اوپر یا ہمارے عمل کے اندر کیوں نہیں آ رہی ہوتی؟ وہ چیز جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اللہ پاک نے جو احکام بتائے ہوئے ہیں، وہ ہمارے عمل میں پھر کیوں نہیں آ رہے ہوتے؟ کیونکہ ہم اس کو صرف برکت کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. برکت تو ہے قرآن کی، اس کو پڑھنے کی بہت برکت ہے. اصل تو یہ ہے نا کہ ہم عمل میں کس طرح لے کر آئیں. تو اس کے لیے یہی ریزن ہے کہ ہم اس کو صرف پڑھتے ہیں، ہم اس کے اوپر تدبر نہیں کرتے. تدبر ہے کہ آپ کوئی بھی چیز ہے اس کی تہ تک پہنچنے کو کہتے ہیں. کوئی لفظ ہے اس کی تہ تک پہنچنا، کہ اس کے اندر ایک آیت ہے تو آپ اس کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں اس آیت کے ایک ایک لفظ کے اوپر. جب ہم تدبر کریں گے تو پھر وہ چیز ہمیں سمجھ میں بھی آئے گی اور ہمارے عمل میں بھی آئے گی. جب ایک چیز کا ہمیں نالج ہی نہیں تو وہ ہمارے عمل میں کبھی بھی نہیں آ سکتی. اس کی اگزامپل ہم ایسے لیتے ہیں کہ اگر قرآن میں ہے کہ اقیم الصلاۃ، تو یہ تو ہمیں پتہ ہے، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جی نماز پڑھو، نماز قائم کرو. اگر ہم اس کو صرف اس طرح لیں گے کہ جی 5 وقت کی نماز فرض ہے اور اس کو ہم نے پڑھنا ہے بس، اگر ہم قائم کرنے کے ورڈ کے اوپر غور کریں گے نا، تدبر کریں گے، پھر ہمیں نماز پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا، ہمیں اس کا اصل مقصد سمجھ آئے گا، نماز کو قائم کرنا کیا ہوتا ہے. پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر اقیم الصلاۃ کیوں کہا ہے، کہ صرف نماز پڑھو کیوں نہیں کہا، بلکہ قائم کرو. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ بھئی تمہیں کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے. اب اللہ پاک یہ نہیں کہہ رہے کہ پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ قرآن کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها، یا پھر ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں. اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کو اپنے عمل میں لانے کے لیے اس کے اوپر تدبر کرنا ضروری ہے. اس کو صرف پڑھنے کے لیے نہیں نازل کیا گیا کہ آپ اس کو پڑھ کے اور اس کی صرف برکتیں لیتے رہیں، بلکہ اس کو عمل میں کس طرح لے کر آنا ہے. اور وہ ایسے ہی آئے گا کہ آپ اس کے اوپر تدبر کریں، صرف اس کو پڑھنے کی حد تک نہ رکھیں.